بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف، استغفار ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، بس ورد کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کو، استغفار کرنے والے کو کبھی محروم نہیں رکھتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو بندہ وہ کرے، اس کی اطاعت کر رہا ہو، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد بندہ خالی اور محروم رہے۔ بس محبت سے سفر جاری رکھیے، کسی کو جلدی ملتا ہے، کسی کو دیر سے ملتا ہے، لیکن ملتا سب کو ہے۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ 2013 میں ہمارے حالات بہت خراب تھے اور ہم بہت پریشان تھے، مالی مسائل بھی تھے، طرح طرح کی پریشانیاں آئے دن رہتی، کبھی بیماری، کبھی شوہر کی جاب ختم ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا، ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار درخواست کرتے، دعا کرتے، جو کچھ پتہ تھا پڑھتے رہتے۔ کہتی ہیں کہ زندگی کے ایام بڑے تکلیف میں تھے، لیکن یہ کہ میرے شوہر بہت اچھے تھے، ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن تھا اس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، تو جیسے بھی حالات تھے آپس میں مل کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں سنا۔ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے بہت محبت ہے، ان کے نام سے بہت محبت ہے، اور پتہ نہیں کیوں میرے دل کو لگتا ہے کہ بس یہ نام اگر میرے زبان پر رہے گا تو مجھے کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، بلکہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 2014 میں بتاتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، تنگی تھی، پریشانی تھی، غربت تھی، بہت مسئلے تھے۔ جب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں سنا، کیسے پڑھنا شروع کریں تو مسئلے حل ہوتے ہیں، اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے حساب نوازتا ہے، وسعت آتی ہے، برکت آتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کہتی میرے دل کو یہ وظیفہ لگا، اور میں نے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے یہ پڑھنے کی توفیق دے، درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد شروع کر دیا محمد رسول اللہ پڑھنا۔ پورا دن میں یہی پڑھتی رہتی، اور رات میں جب میں اپنا یہ مکمل کر لیتی تو واپس سے درود شریف پڑھتی، اور پھر اس کے بعد جتنے میرے مسئلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا کرتی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جیسے جیسے وظیفہ پڑھتی جاتی میرے دل کو سکون ملتا جاتا، اس سے پہلے جو بے چینی تھی، جو تکلیف تھی، جو ڈپریشن تھا وہ ختم ہونے لگا، اور ساتھ ساتھ گھر میں نے محسوس کیا کہ خوشی سی ہے، ایک سکون سا ہے، اطمینان سا ہے، گھر کے اندر برکت سی محسوس ہوئی، مجھے رونق محسوس ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میرا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بچپن سے میرے ساتھ عجیب سے معاملات تھے، جیسے آپ کہہ لیں کوئی سایہ میرے ساتھ ہے، یا روحانی مسائل میرے ساتھ تھے، اور یہ چیز مجھے رات میں بہت تنگ کرتی، جو مجھے رات کو یا دن میں اگر میں اکیلی ہوں تو مجھے ایسا لگتا کوئی مجھے دبا لیتا، کوئی مجھے پکڑ لیتا، اور میں بے بس ہو جاتی۔ اب میں چاہ کر بھی ہل تک نہیں سکتی تھی اور آواز نہیں نکال سکتی تھی، اور یہ مسئلہ میرے ساتھ بچپن سے تھا، اور اس کی وجہ سے اکثر میری راتیں خوف میں گزرتی۔ کہتی ہیں کہ نماز روزے کی پابند تو میں بچپن سے تھی، کبھی بھی نماز قضا نہیں کی، الحمدللہ تمام نمازیں وقت پر ادا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کوئی مشکلات دی تو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی اللہ سے رجوع کیا، دعائیں کی، اذکار کیے، ذکر کیا، اور الحمدللہ وہ مسئلے بھی حل ہو جاتے۔ لیکن بات یہ تھی کہ میں بچپن سے اس مسئلے کی وجہ سے ڈری ہوئی رہتی، اور میں اندر سے خوف زدہ رہتی، حالانکہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں، شادی ہو گئی ہے میری، اس کے باوجود بھی میں راتوں کو بچوں کی طرح ڈرتی ہوں۔ اور اس وظیفے سے مجھے جو سب سے بڑا فائدہ ملا، مجھے ملا وہ یہ کہ جو چیز میرے ساتھ بچپن سے تھی، جس سے مجھے ڈر لگتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ اسے پڑھنے کی برکت سے میری اس سے جان چھڑا دی، اور میں نے زندگی میں پہلی بار سکون محسوس کیا۔ میں رات کو ڈری نہیں، اور میں پرسکون نیند سوئی۔ اب میں نے رمضان میں محمد الرسول اللہ اس کا ورد کم سے کم 8 یا 9 لاکھ مرتبہ کیا، کیونکہ میں پورا دن یہی پڑھتی رہتی، سحری کے بعد بھی یہی پڑھتی، رات میں آنکھ کھل جائے تب بھی یہی پڑھتی، اور میں نے رمضان کے بعد اسے کنٹینیو رکھا، اور میں اسے پڑھتی رہی، اور جب میرا 50 لاکھ مرتبہ یہ ہوا تو پھر میں نے جو ہے وہ میٹھا بنا کر وہ تقسیم کیا، اور اس وظیفے کی برکت سے جو انجانا خوف تھا، جو سایہ تھا، یا جو بھی میرے ساتھ روحانی مسئلہ تھا، مجھے اس سے جان چھوٹ گئی، نجات مل گئی۔ دوسرا، میں نے یہ چیز بہت زیادہ محسوس کی کہ میں جیسے جیسے اسے پڑھتی جاتی ویسے ویسے ہماری راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ میرے شوہر کے کام میں نے دیکھا کہ ترقی آ رہی ہے، ان کے جو بھی کاروبار تھا دن بہ دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، انہیں آرڈرز مل رہے ہیں،
اور ان کے کاروبار میں دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ اب یہ تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر پر رہتی تھی، کیونکہ ہمارا اپنا گھر نہیں تھا، تو ہم اپنے والدین کے گھر پر رہتے تھے، اخراجات اپنے خود اٹھاتے تھے، لیکن کرائے کے گھر پہ رہنے سے بہتر ہمیں لگا کہ ہم اپنے والدین کے گھر پر رہیں۔ لیکن جب میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا محمد رسول اللہ، اور اسے پڑھتی گئی تو مجھے یہ فائدہ ملا کہ شوہر کا کام بڑھا، منافع زیادہ ہونے لگا، اور پھر ہم نے جو ہے زمین خرید لی، اور پھر ہم نے راولپنڈی میں اپنا علاقے میں ایک اچھے علاقے میں ایک پلاٹ لے لیا اور اس پر کنسٹرکشن سٹارٹ کروا دی، اور 10 مرلے کا ہم نے بہت اچھا خوبصورت گھر بنوایا اللہ کی دی ہوئی عطا سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور کہتی ہیں کہ اگلے رمضان آنے تک میں یہ وظیفہ کرتی رہی، اور جب میرے جو رشتہ دار تھے، بھائی وغیرہ تھے، انہوں نے میرے حالات بدلتے دیکھے، ذہنی طور پر بھی پرسکون دیکھا، جسمانی طور پر صحت مند دیکھا، مالی حالات بہتر ہوتے دیکھے، تو میرے بھائیوں نے بھی یہی وظیفہ شروع کیا، اور اس کے بعد سے تقریباً میں، میرے بھائی سبھی یہ وظیفہ کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی پریشان حال دکھ جائے تو ہم انہیں بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ کثرت سے ورد کریں، اور پھر ہر حال میں سے پڑھ سکتے ہیں، باوضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، فیمیل اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور پھر یہ تھا کہ جب میں محمد رسول اللہ کثرت سے ورد کرتی تو بیچ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایڈ کر لیتی کہ اس نام کے ساتھ درود شریف بھی ہو جائے۔ اور کہتی ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں گئی ہوں اور میں نے لوگوں کو نہ بتایا اس بارے میں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جیسے مجھے فائدہ ملا ایسے ہی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ کہتی ہیں کہ اگر لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا نا، تو اس کا جو میں نے جو نوٹس کیا ہے کہ کسی کو بتا فائدہ نہیں ملا، تو اس کا جو مین ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت انوالو ہیں، ٹائم دیتے نہیں ہیں کسی بھی عمل کو، کسی بھی وظیفے کو، اوپری سا پڑھتے ہیں، تھوڑا پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑے دن بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں، تو کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، کثرت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بعض اوقات کام نہیں بنتے۔ تو اگر آپ کثرت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں اور پورا دن پڑھتے رہیں تو حالات ضرور بدلتے ہیں، اور ٹائم لگتا ہے لیکن کام ضرور بنتا ہے۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیا اور انہیں ایسے ایسے فائدہ ہوا کہ جن کی اولاد نہیں تھی ان کی اولاد ہو گئی، اور جو بہت بیمار تھے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا تھے اور بہت زیادہ دوائیوں پہ پیسے خرچ ہو رہے تھے، اللہ کی ذات سے نا امید ہو چکے تھے، صحت نہیں مل رہی تھی، الحمدللہ انہیں صحت بھی ملی۔ آپ یقین کریں میں ہر کسی کو بتاتی ہوں اس نیت سے کہ شاید کسی کا کام بن جائے اور پھر لوگوں کے مسئلے حل ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ توجہ دھیان سے کریں، پورا دن کریں، ٹی وی ڈرامے فلموں میں لگ کر اور سوشل میڈیا پہ انوالو ہو کر اور گھنٹوں اپنے برباد کریں گے، اور پھر اس کے بعد چند منٹ یہ عمل کریں گے تو پھر کیا فائدہ ملے گا۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے پڑھا تو میں نے تقریباً سب چیزیں چھوڑ دی تھیں، بس میں پورا دن یہی پڑھتی رہتی، بچوں کے کام کیے، گھر کے کام کیے، اور بس پڑھتی جا رہی ہوں، فضول گوئی نہیں کرتی، ٹی وی نہیں دیکھتی، اور سوشل میڈیا پہ میں انوالو بالکل بھی نہیں تھی، بس اپنا گھر، بچے اور میرے اعمال۔ اور کہتی ہیں اس سے مجھے بہت برکت اور بہت فائدے ملے۔ تو جو شخص بھی محبت سے پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا، ڈراموں سے، فلموں سے، گناہوں سے بچے گا، اور اللہ کی راہ میں اپنے دن اور رات خرچ کرے گا، یعنی دن اور رات یہ پڑھتا رہے گا، اللہ اسے ضرور نوازے گا، چاہے لا علاج بیماری ہو وہ بھی ختم ہوگی، کاروبار کا مسئلہ ہو وہ بھی حل ہوگا، جادو جنات اثرات نظر بد کا معاملہ ہو وہ بھی ٹھیک ہوگا، پریشانیاں ختم ہوں گی، قرضے ادا ہوں گے، اولاد کے مسئلے حل ہوں گے، شادی کے مسئلے حل ہوں گے۔ کہتی ہیں بس اس ایک وظیفے میں تمام مسئلوں کا حل ہے، کیونکہ یہ نام ہی ایسا ہے کہ جب اسے کثرت سے لیں گے تو آپ کے کام بنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے۔ اس نام کی برکت سے کوئی خالی اور محروم نہیں رہ سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کو بھی مسئلہ ہے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کریم رحمت کی کرم کی نگاہ فرمائے گا اور سب کے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور سب کے مسئلے حل فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔